خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلال نام میں عزیزوں، میں آپ کا خادم ہنو خوری۔ عزیزوں، آج ہم دیکھیں گے کہ جس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ نبیوں کی زندگی کے اندر اور جو انبیاء کرام ہیں اور جو بادشاہ اور جو سورما گزرے اس کے اندر یسوع مسیح کا عکس تھا، اسی طرح ہمیں یوسف کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا عکس ملتا ہے، اور اسی عکس کو ہم سیکھیں گے کس طرح جو یوسف کے ساتھ ہوا۔ یوسف ایک طرح کا یسوع مسیح کا عکس تھا کہ جو مسیح کے ساتھ ہونا تھا، اور جس طرح مسیح نے آنا تھا وہ جو یوسف نے ادا کیا اور یوسف کی زندگی سے ادا کیا گیا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز آسانی ہو جائے سیکھنے کے لیے۔ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح یوسف کی زندگی جو ہے یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی اور مسیح کی پہلے آمد ثانی اور دوسری آمد ثانی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی چرواہے ہیں۔ یوسف 17 سال کا تھا جب اپنے باپ کی وہ بھیڑیں چرانے لگا، اور خدا یسوع مسیح بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں اور میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسے چرواہے تھے جنہوں نے ہر ایک کو اٹھایا اور تسلی دی، اور یہ یوسف نے بھی یہ رول ادا کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی اپنے باپ کی طرف سے بھیجے گئے، کہ جس طرح یعقوب نے یوسف کو بھیجا کہ وہ جائے اپنے بھائیوں کا پتہ کرے، وہ گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے گیا ان کو لینے کے لیے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ بھیجا گیا کہ وہ جائے اور اپنے بھائیوں کو جا کر، جو بنی اسرائیل قوم ہے، وہ دولہا کے طور پہ آیا اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ جو ہے وہ کام کرے اور ان کو جا کر لے کر آئے۔ تو دونوں ہی باپ کی طرف سے بھیجے گئے، اور باپ نے دونوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور خدا کے کام کو سر انجام دیں اور بھائیوں کو جا کے لیں۔ وہ کہتا ہے، تبھی تو کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کے حق میں لکھا ہے کہ میں بھائیوں سے تیرے نام کا جو ہے وہ چرچا کروں گا، بیان کروں گا۔ تو خدا یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے تھے اور اپنے بھائیوں کو لینے آئے تھے، جس طرح یوسف اپنے بھائیوں کو لینے کے لیے گیا تاکہ وہ اس کو ڈھونڈنے اور تلاش کرے، جا ان کے پیچھے گیا، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بھیجا۔ تو یہ بھی ایک عکس ہے جو یوسف نے ادا کیا خدا یسوع مسیح کا، اور وہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی باپ کی طرف سے بھیجے گئے بھائیوں کو لانے اور بچانے کے لیے، اور ان کا پتہ کرنے کے لیے دونوں باپ نے ان کو بھیجا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو جو ہے بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کھیت میرا جو پولا ہے وہ کھڑا رہا، سیدھا کھڑا رہا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو سجدہ کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ کیا تو ہم پر سلطنت کرے گا، کیا تو ہم پہ حکمرانی کرے گا، ہم پر تسلط ہوگا۔ تو یہی بات جو ہی خدا یسوع مسیح، اور لکھا ہے کہ وہ جو ہے بھائیوں کے غلط کاموں کا جو ہے اپنے باپ کو بتاتا تھا، اور ان کے غلط کاموں کے بارے میں باپ کو بتاتا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح جو ہیں وہ فقی فریسیوں کے غلط کاموں کو بتاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی۔ وہ باپ کے آگے ان کے کاموں کے غلط کاموں کو وہ دنیا کے آگے بتاتا تھا کہ تم غلط کرتے ہو، فقی فریسی جو تعلیم دیتے ہو تم وہ غلط ہے، اور اس نے ان کو بادشاہ نہ مانا اور اس کی مخالفت ہوئی، جس طرح یوسف کی مخالفت ہوئی اس خواب کے سبب سے کہ تو ہم پر بادشاہ ہوگا، سلطنت کرے گا۔ اسی طرح جو ہے یسوع مسیح کی بھی فقی فریسیوں نے اور لوگوں نے کی کہ نہیں، تو ہم پر بادشاہ نہ ہوگا تو ہم تجھے سجدہ نہ کریں گے، اور یہ مخالفت اس کی جو ہے جس سبب سے یہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھنے شروع ہو گئی، اور اس لوگوں نے اس کو مار دیا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی اور یوسف کو بھی اس کے باپ کی طرف سے ایک قبا اور ایک جوگا ٹائپ بنا کر دیا گیا، ایک پوشاک دی گئی، اور یسوع مسیح کو بھی لکھا ہے کہ اس نے جب ہیرودیس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے تو وہاں لے کر اس کو چمکدار پوشاک پہنائی گئی اور اس کا مذاق اڑایا گیا، اور دونوں ہی کو پوشاک بنائی گئی کہ یہ بادشاہ ہے۔ اور جب یوسف نے اس کے باپ نے یوسف کو جب پہنایا تو اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ جو ہے اس کا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ ان کے برے کاموں کے بارے میں بتاتا تھا اور ان کے برے کاموں میں شریک نہیں ہوتا تھا، اور دونوں ہی کو پوشاک دی گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں میں سیم عکس تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جو ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بیچے گئے، اور چاندی کے سکوں میں یسوع مسیح کو جو ہے 30 سکوں میں، اور یوسف کو ہے جو 20 چاندی کے سکوں میں بیچ دیا گیا، اور اس کے اپنے بھائیوں ہی نے اس کو جو ہے بھیج دیا، اور دونوں کا جو ہے سیم عکس ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کو کنویں میں پھینک دیا گیا، دونوں ہی کو ایک طرح سے مار دیا گیا، یسوع مسیح کو مار دیا گیا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا اور وہ زندہ ہو گیا، اور اسی طرح یوسف کو بھی کنویں میں ڈال دیا گیا اور پھر جو ہے اس کو مارا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوشاک کو خون میں لت پت کیا گیا،
اور یہ ثابت کیا گیا کہ درندے نے اسے پھاڑ دیا اور وہ مارا گیا اور اس کی پوشاک کو اس کے باپ کے سامنے پیش کیا گیا. اسی طرح خدا یسوع مسیح کی جو پوشاک ہے وہ خون میں لت پت ہوئی اور اس کے مارا گیا، کوٹا گیا. اور اس کی پوشاک خداوند یسوع مسیح کی طرح انہوں نے جس پوشاک اس کی ظاہر کی کہ خون آلودہ، یسوع مسیح کی پوشاک بھی خون آلودہ ہوئی اور یوسف کے بھی جو انہوں نے پوشاک کو خون آلودہ کیا. اور در حقیقت وہ اپنے باپ کے لیے مر گیا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بھائیوں نے تو جھوٹ بولا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا اس کے بھائیوں کہ وہ خدا اس کو وہاں بادشاہ بنا دے گا. اور اپنے بھائیوں اپنے باپ کے لیے تو وہ وہیں مر چکا تھا اور وہ اسے بھول گیا. اس کو یقین نہیں رہا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور وہ اتنا خوش ہوا اس کو دیکھ کر کہ وہ زندہ ہے. اور ہم یہ عکس دیکھتے ہیں کہ یہ عکس ابھی ہونا باقی ہے. یوسف کی سٹوری آدھی پوری ہوئی، یسوع کی یہ زندگی میں یوسف کا آدھا عکس پورا ہوا ہے اور آدھا عکس دوسری آمد ثانی پر پورا کیا جائے گا. اور اس بادشاہ بننے سے پہلے بھی ابھی بہت عکس باقی ہے. یہ عکس ایسی نہیں پورا ہو جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ جب مصر میں یوسف پہنچا تو وہاں پہ 7 سال کال کے آئے اور 7 سال جو ہے وہ 7 جو ہے اناج کے بھرپور اناج جو ہے وہ زمین کو ملے گا. تو یوسف نے اس عقل مندی سے مظاہرہ کیا اور اناج کو جمع کیا اور جو ہے اس نے اس کو بتایا کہ یہ کس طرح اس کو جو ہے وہ سرفراز کیا گیا. اس نے وہاں محنت سے اور اپنی عقل مندی سے جو خداوند نے اس کو دی اور بتایا اس خواب کے بارے میں، تو اس نے اناج کو جمع کیا تاکہ کال پڑے اور جو ہے وہ تو یہ ہم اناج کو جو ہے جمع کر کے اس کو کھا سکیں. اور وہ اس عقل مندی سے، لیکن وہاں بھی اس پہ سازش ہوئی. مصر کے اندر بھی ابھی بہت عکس باقی ہے. پوطیفار کی بیوی نے اس سے جو ہے صحبت رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کیا اور یہ اس نے الزام لگایا. اور اس الزام یہ بلا وجہ کے الزام پر اور جو غلط الزام کے سبب سے وہ قید میں ڈالا گیا. قید میں بھی اس نے خدا کے کام کو سر انجام دیا. اور جب وہ بعد میں سرفراز کیا گیا اس دوبارہ اس اپنے عہدے پر، اور پھر جب وہ کال پڑا تو اس کے بھائی آئے اور وہاں انہوں نے اس کو پہچان لیا. اور یہی وہ عکس ہے میرے عزیزو جو اس آمد ثانی پر کہ جو انہوں نے اس کو مار تو دیا اور لیکن وہ زندہ رہا اور وہ بادشاہ بنا اور اس نے اپنے بھائیوں کو قبول کر لیا. اور وہ روئے اور آپس میں انہوں نے کیا کہ ہم نے تو تجھے مار دیا اور اتنا برا بھلا تیرے ساتھ کیا، لیکن تو نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا. اور یہی ہے اسرائیل کا عکس. اس آمد ثانی پر اسرائیل جو ہے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی اس کو قبول کر لیں گے. مسیح اس دفعہ قبول کر لیا جائے گا. دوسرے آمد ثانی پر وہ اپنے بھائیوں کو قبول کر لے گا اور اسرائیل جو ہے مسیح میں زندہ ہو جائے گا اور یہ عکس جو ہے وہ پورا ہوگا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ مصر میں وہ ان کو بادشاہ ملا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جب اس دفعہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے، لکھا ہے کہ عیسائیہ 19 میں اس کے حق میں لکھا گیا ہے، دیکھو خداوند تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے. دوسری آمد ثانی پر مسیح نے جو بادلوں سے آنا ہے اس کا عکس یوسف کی زندگی میں پورا کیا جائے گا، کیونکہ یوسف مصر میں بادشاہ ملا اور جو مسیح بھی ہے اسرائیل کو مصر میں بادشاہ ملے گا اور اس بار وہ اس کو قبول کر لیں گے. یہ عکس پورے کا پورا عزیزو اس چرواہے کے تھرو جسے یسوع مسیح برپا کریں گے یہ پورا کیا جائے گا. وہ خدا یسوع مسیح کے کام کو سر انجام دے گا. اور پھر وہیں یوسف کے جو 2 بیٹے تھے منسی اور افرایم کا بھی بہت بڑا بھید ہے اور وہاں سے پھر میرے عزیزو افرایم کے بھید کے ساتھ وہ دوسرا خروج ہوگا جو کیا جائے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ جو عکس ہے جس طرح پہلے آمد ثانی پر خدا یسوع مسیح آئے اور وہ جو ایک خروج جو ہے وہ کیا گیا اور جو مصر میں جب سارے وہ غلام بن گئے اور جب وہ آئے تو وہاں سے پھر جو ہے موسیٰ کی قیادت میں ان کو نکالا گیا. اس بار پھر جو ہے خداوند یسوع مسیح موسیٰ کے طرز پہ اور داؤد کے طرز پہ اور یوسف کے طرز پہ ایک چرواہا برپا کریں گے جو اس دوسرے خروج کو جو افرایم کو جو یوسف کا بیٹا ہے جو اس کی اولاد ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کے بھائیوں کو اس چھڑی کو افرایم کی چھڑی کو یوسف کے ساتھ ایک کر دے گا اور اس خروج کو جو دوسرا خروج ہے یہ کرے گا. اور یہ سارا اس کا عکس جو ہے ہم اس آمد ثانی پر دیکھیں گے. عزیزوں سمجھیں، یوسف کی زندگی کو پڑھیں، اس کا دوسرا عکس اس کے مر جانے کے بعد جو مصر کے اندر اس کا عکس ہے وہ جو یوسف کی زندگی میں ہوا وہ ابھی ہونا باقی ہے. عزیزوں یوسف جو ہے وہ پورا مسیح کی زندگی کا عکس ہے اور ایک بار اس کا مر جانا اور دوسرا بار اس کو مصر میں زندہ ملنا. اسی طرح خداوند بادشاہ مصر میں ان کو جو مسیح جو ہے بادشاہ بن کے ملے گا. شکریہ.